مفتی صاحب ایک بات بتائیں کہ کیا درختوں پر بھی عشر ہے یا اس کے پھلوں پر عشر ہے؟ وہ درخت کے جو باقی رہتے ہیں اور ان کے پھل آتے ہیں، جیسے آم کی صورت میں آم توڑ لیے جاتے ہیں، سیب کی صورت میں سیب توڑ لیے جاتے ہیں، تو یہ جو پیداوار ہے پھلوں کی صورت میں، ان پھلوں پر عشر ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے اپنی زمین میں باغ لگایا ہے آم کا یا سیب کا، آڑو کا، چیکو کا، مختلف قسم کے پھل جو کھائے جاتے ہیں، تو اب یہ سیزن وائز جب ان باغات سے پھل تیار ہوں گے، فصل تیار ہو جائے گی اور اب ان کو جب اتارا جائے گا تو جو ان کا مالک ہے اس کے اوپر یہ عشر لازم ہوگا یا نصف عشر لازم ہوگا. عشر کا مطلب ہے کہ جو پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار کا 10% نکالا جائے، اور نصف عشر کا مطلب یہ ہے کہ 10% کا بھی آدھا یعنی 5% نکالا جائے گا. اب یہ عشر کب ہوگا، 10% کب ہوگا، 5% کب ہوگا؟ تو اس کے اندر ہے کہ پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا باغ وہ بارش کے پانی سے ہی سیراب ہو کر وہ پھل لے کر آتا ہے، اب سال میں 1 دفعہ لائے، 2 دفعہ لائے، 3 دفعہ لائے، تو جتنی دفعہ وہ پھل لائے گا تو ہر مرتبہ سیزن میں آپ کو اس کا 10واں حصہ نکالنا ہوگا. اور اگر پانی خرید کر پھر باغ کو سیراب کرنا پڑے گا، یا آپ نے کنویں کھودے ہیں اور ان کنوؤں سے موٹر چلا کر پھر پانی نکال کر، یعنی جس پانی میں آپ کا خرچہ ہو رہا ہے اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لیے، تو پھر وہاں پر 5% یہ پھلوں کی پیداوار پر عشر نصف عشر ہوگا. لیکن اکثر اس پہ لفظ عشر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ جو پیداوار ہے، اس پیداوار حاصل کرنے میں آپ کے جتنے بھی ایکسپنسز ہوئے ہیں، اخراجات ہوئے ہیں، اخراجات پہلے سے نکال کے پھر پھلوں کو پھر اس میں 10% نکالیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پھل آئے ہیں ان تمام پھلوں کو پہلے عشر یا نصف عشر جو بھی بنتا ہے پہلے وہ نکالیں گے. اس کے بعد پھر جو بقیہ آپ کے پاس 90% ہے یا 95% جو پھل ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں، اور اس میں جو عشر یا نصف عشر تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، جو فقراء میں صدقہ کیا ان کو دیا جائے گا. تو اب جو اخراجات ہیں آپ اپنے 90% سے پورے کریں گے. تو اسی طرح جو کھیت ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، گندم، اناج اور اس طرح کے جو سبزیوں کے کیٹیگری میں ہم چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ جتنی بھی آپ کی زمین سے وہ فصل سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا 1 دفعہ ہو تو اس کا بھی پہلے عشر ادا کیا جائے گا. اس کے بعد میں پھر اخراجات بقیہ اموال سے دیکھے جائیں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا جو سیزن تھا اس میں ہمارے 5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، جو گندم ہمارا آیا مثال کے طور پہ 50 لاکھ کا ہے تو ہم پہلے 5 لاکھ والی مالیت کو گندم کو الگ کر لیں، پھر ہم 45 لاکھ اس کا عشر یا نصف عشر نکالیں. تو ایسا نہیں ہے. تو ایکسپنسز وغیرہ ان کا معاملہ عشر یا نصف عشر نکالنے کے بعد ہوگا. یہاں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو چلے عشر تو نارملی باغ لگانے والے، ایک گھر میں درخت لگایا ہے اس میں 4-5 فروٹ نکل آئے، کبھی چیکو نکل آیا، آم نکل آیا، تو کیا اس کا بھی 5-10% عشر دینا پڑے گا یا وہ گھر کی ہی کھیتی ہے؟ گھر کے اندر جو لگائے جاتے ہیں ان پہ عشر نہیں ہے. ہاں، گھر کے اندر سبزی بھی لگاتے ہیں لوگ، عام طور پہ سبزی بھی لگاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں بھی، تو ان پہ عشر نہیں ہے. عشر باقاعدہ ہوتا ہے جس سے زمین کی منفیت اس طرح کے استعمال کرنا مقصود ہے، اور اس کی کاشتکاری اور اس کو آگے جا کے فروغ کرنا، کمانا. گھر کی جو زمین ہے یا مطلب جس میں گھر ہے اس میں کوئی 2-4 درخت کسی نے لگائے ہوئے تو اس پہ عشر نہیں. لوگ نارملی اپنی ہی استعمال کی چیزیں لگا لیتے ہیں، اس میں عشر نہیں. ہاں.